کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک ایسا پتھر جو دوڑنے لگا، اس پتھر میں کیا خاص بات تھی؟ اور اس پتھر کے پیچھے کوئی دوڑنے والی عام شخصیت نہیں تھی، بلکہ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ ایک ہاتھ لمبا، ایک ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ظہور ہوا، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ملا ہے۔ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانش مندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، اس لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس حیا سوز بے غیرتی کو کب تک گوارا کر سکتے؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور انتہائی بیزار، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہبند پہن کر غسل فرمایا کر۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے، تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہو۔ اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ و بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی سوزش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ گزرا اور آپ بڑی کوفت و اذیت میں پڑے۔ خداوند قدوس اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بلا کب گوارا فرماتا اور اپنے ایک رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتا؟ ارحم الراحمین نے آپ کی براءت اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرمایا کہ اس دم زدن میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈوں اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹے۔ آپ کی براءت اور بے عیبی کا صورت آفتاب عالم تاب سے زیادہ روشن و آشکار ہو گیا، اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر میں رکھ کر اور بالکل برہنہ ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سر پر بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی بھی عیب نہیں، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ واللہ ما بموسیٰ من بأس، یعنی خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، اے ایمان والو ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں 3 سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جھوٹ کبھی بھی سچ کا زیادہ دیر تک سامنا نہیں کر سکتا، اور تیسرا یہ کہ نیک مومن کی صفات میں سے ایک نیک صفت حیا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا سیکھا سمجھا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔